اسی میں نے دیکھی کہ کسی بچے میں نہ دیکھی. توجہ. نمبر 1، حضور جب پیدا ہوئے تو اتنے پاک صاف، اتنے پاکیزہ کہ حضور کے مقدس جسم اطہر پر ایک بھی قطرہ خون کا نہیں لگا. کیا کہنے، سبحان اللہ. آج تو آپریشن کا زمانہ ہے، ورنہ جب ایک بچہ زمین پر قدم رکھتا ہے تو ماں کن مشکلات سے، کن مصائب سے گزرتی ہے کہ اللہ نے بھی قرآن میں فرما دیا ثم السبیل یسرہ. اگر اللہ راستے کو آسان نہ کرے تو ہر عورت دم توڑ دے. اللہ سمجھ رہے نا؟ تو حضور جب پیدا ہوئے آپ کے مقدس جسم اطہر پر ایک بھی قطرہ خون کا نہیں لگا تھا، یعنی نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2، فرماتی ہے حضور کے مقدس جسم اطہر سے ایسے خوشبو نکل رہی تھی، ایسے خوشبو نکل رہی تھی کہ پوری زندگی میں نے کبھی نہ تو پہلے خوشبو سونگھی تھی نہ ہی کبھی ماری. نمبر 3، بس یہ آخری بات، فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور کے مقدس جیسوئے مبارک میں بال مبارک میں کنگھی کی ہوئی. کیا بچوں کی کنگھی کی جاتی ہے؟ بچے پیدا ہوتے کنگھی کیے ہوئے. نمبر 4، حضور کی مقدس آنکھیں سرمگی تھی، سرما لگانے کی ضرورت نہ تھی. وہ عورتیں کاجل لگاتی ہیں بچوں میں نا، لگاتی ہے نہیں، تو کاجل لگانے کی بھی ضرورت نہ تھی. نمبر 5، حضور ختنہ شدہ یعنی مختون پیدا ہوئے. نمبر 6، حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے، یعنی وہ جو کاٹا رہتا ہے ناف، اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. اور نمبر 7، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ 7ویں خوبی دیکھ کر میں تھرا گئی، لرز گئی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا اور اپنے مقدس پیشانی کو زمین پہ ٹکایا اور سجدے میں چلے گئے اور فرماتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت گنہگار ہے، اے میرے رب میری امت موبائل میں گناہ کرتی ہے، اے میرے رب، اے میرے رب میری امت بازاروں میں گناہ کرتی ہے، اے میرے رب میری امت چلتے پھرتے گناہ کرتی ہے، اے میرے رب میری امت نمازوں کھول کر کھڑا کرتی ہے، اے میرے رب میری امت ہر تمام نیک کاموں میں نیت میں فساد رہتا ہے. اے میرے اللہ تو میری امت مجھے دے دے، اے میرے اللہ تو میری امت مجھے دے دے. حضرت شفا فرماتی ہے کہ حضور یہ مقدس الفاظ اپنے زبان سے ادا فرماتے. سبحان اللہ. ایک بات اور یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو اسے بھی سنا دوں. بس حضور کے جد امجد حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اپنے مقدس مزار پرانوار میں تشریف لے گئے، مطلب جب حضور کو اپنے مقدس مزار شریف میں رکھا گیا، سمجھ رہے نا جملہ ہاتھ میں ہوا، رکھا گیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں نکلنے والا میں، مزار پرانوار سے سب سے آخر میں نکلنے والا میں تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نکلنے والا تھا تو اچانک میری نگاہوں نے کیا دیکھا کہ حضور کے مقدس لب ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے لمحۂ مبارکہ کچھ فرما رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا،
میرے دل و دماغ میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ لاؤ دیکھیں تو ذرا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، حضور کے مقدس لب کن کلمات کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت کرار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مقدس کانوں کو حضور کے مقدس لبہائے مبارک سے لگایا، تو جب میں نے لگایا تو میرے کانوں نے جو سنا وہ کلمات یہ تھے، میرے پیارے، اے میرے احباب، اے میرے دوستوں، اے میرے نبی کے امتیوں، اے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، تم سب اپنے امت پہ ناز کرو کہ تم سب میلادی ہو، حضور کا میلاد مناتے ہو، تمام چیزیں برداشت کر کے بھی حضور کا میلاد مناتے ہو، علماء کرام کو بلاتے ہو، حضور کی بات سنتے ہو، حضور کا تذکرہ سنتے ہو، یہ لائٹنگ کرتے ہو، ناز کرو اپنی قسمت پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جو سنا وہ کلمات یہ تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، تو میری امت کو مجھے دے دے، اے میرے اللہ تو میری امت کو مجھے دے دے۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت نبی سب چیزوں کو دیکھا تو آپ نادان تھے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور غیر سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قسم، اللہ یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، نظام الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی 3 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، 2 منٹ ایک بات اور کر لو۔ میلاد کے تعلق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، یا نہیں جانتے تو آپ سن لیں۔ فاتح بیت المقدس ہے، پوری زندگی آپ نے یا تو گھوڑے کی پیٹھ پہ گزاری ہے یا تو ریگستان میں، بادشاہ، لیکن کبھی بھی مسحری پر محل میں ٹھنڈا پانی اور پنکھے کی ہوا آپ نے کبھی نہیں آرام نہیں کیا، کبھی ہنسے نہیں، کہا لگا کر، ٹھٹھا لگا کر۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ صرف مسکرا دیتے ہیں، کبھی کہا لگا کے ہنسے نہیں؟ کہنے لگے کہ جن کی مائیں اور جن کی بیٹیاں عیسائیوں کے قبضے میں ہوں وہ آدمی کہا لگا کے ہنسے یہ زیب نہیں دیتے۔ ان کے بہنوئی ہے سلطان ملک مظفر الدین، یہ تاریخ کی کتاب۔ ایک بات بتا دیں کہ حضور کی پیدائش سے پہلے بھی حضور کا میلاد ہوتا رہا ہے اور حضور کی پیدائش کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ کیا بات، یہ مت سمجھنا کہ صرف آج ہو رہا ہے، حضور کی پیدائش سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اچھا میلاد میں ہوتا کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں نا، حضور کی پیدائش کا تذکرہ، حضور کی سیرت کا تذکرہ، حضور کی صفت کا تذکرہ، حضور کی باتیں ہوتی ہیں، یہی تو ہوتا ہے میلاد میں کہ مولانا عمر صاحب کے دادا کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ سنیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی، اور میں کتاب دکھا سکتا ہوں کہ جتنے بادشاہ تھے، وہ مغلیہ سلطنت والے ہوں یا سلاطین عثمان ہوں یا خلافت عباسیہ ہوں یا ملوکیت والے سلطان گزرے 300 سال وہ ہوں یا خلافت فاطمی ہو، تمام لوگوں نے میلاد کو منایا۔ بس ایک بات آخری کر کے بات کرتا، شاہ اربل سالانہ 3 لاکھ دینار محفل میلاد پر خرچ کرتا، 3 لاکھ دینار، 1 دینار 2 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، اور اگر آج کے انڈین روپیز میں اسے کنورٹ کیا جائے تو 1 ارب کم سے کم 15 یا 20 کروڑ، 1 ارب پھر سے 1 ارب 15 کروڑ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ سلطان شاہ اربل بادشاہ، لیکن کنڈیشن یہ خود 5 درہم کا سیدھا کرتا پہنتا تھا،
بادشاہ 5 درہم کا کرتا اور محفل میلاد پر 3 لاکھ دینا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل میلاد موقع پر میں اس کے دسترخوان پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے دسترخوان پر 5000 بھنے ہوئے بکرے رکھے ہوئے۔ کتنا؟ 5000 بھنے ہوئے بکرے۔ کس کے لیے؟ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرنے والوں کا، سبحان اللہ، حضور کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں۔ بے شک جتنا سب کچھ ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں حضور کی تو خوشی میں ہے نا، میلاد کی خوشی میں۔ 10,000 بھنی ہوئی بکریاں۔ کیا بات ہے، کتنا؟ 10,000 5,000 بھنا ہوا بکرا، 10,000 بھنی ہوئی بکریاں، 1 لاکھ مٹی کے پیالے میں دودھ، سبحان اللہ، اب 30,000 مٹھائی کے تھام۔ کیا کہنے، واہ سبحان اللہ، اندازہ ہے کچھ؟ اتنا سارا خرچہ میلاد مصطفیٰ پہ کیا گیا کیا اور کہنے، تمام بادشاہوں نے منایا ہے۔ خواہ وہ سلطان بادشاہ ہمایوں ہو، اکبر کے والد ہیں نا ہمایوں، تمام بادشاہوں نے منایا ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں آپ کو مزید، ابھی تو میں نے قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اس قرآن میں ایسے ایسے نکات بیان کرنے تھے ہم کیا کہیں، لیکن یہی قل بفضل اللہ میں حضرت بہت کچھ کا ایک نکات بیان کرنا تھا، لیکن خیر انشاءاللہ تعالی اگلے ربیع الاول میں اگر حضرت نے بلایا تو حضرت فکس کر دیجئے ماشاءاللہ 18 تاریخ کو یا 21 ربیع الاول شریف کو حضرت اس بار ہر سال انشاءاللہ آپ کو مدعو کیا جائے گا اور آپ ہر سال انشاءاللہ اسی جگہ پر بیٹھ کے بولیں گے سبحان اللہ، کیا کہنے، انشاءاللہ بولے نا یار انشاءاللہ 21 ربیع الاول شریف کو ڈن انشاءاللہ ڈن زبردستی اتنی بلوا رہے ہیں۔ سال میں ایک بار تو ہونا ہے نا، بے شک، ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس محفل کو قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے جس انداز سے بھی حصہ لیا، دامن درم قدم سکھنے، جس شکل میں بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور محفل میلاد کا مقدس صدقہ عطا فرمائے۔